اللہ وحدہ لا شریک اما نوالہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا سرور کونین نبی مکرم وجہ تخلیق کائنات جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستوں بزرگوں بھائیوں بالخصوص قاری الخالق ظاہر صاحب دامت برکاتہ القدسیہ ماہ رجب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادہ سے دو عظیم افراد یعنی امام جعفر صادق اور ایک قول کے مطابق اس کی نسبت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ ہے۔ وہیں پر اس کا ایک نسبت والا معاملہ عظیم صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہل سنت اعتدال میانہ روی سے چلنے کے راستے کا نام ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کو، آپ کے ہر تعلق کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کسی کا معاملہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، یہ قرآنی فکر ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی نسبت کو پہلے ترجیح دیتا ہے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں۔ قرآن کریم میں مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عام علماء سے بھی آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی نسبتوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ والعصر کہہ کہ اس زمانے کی قسم، اور کہیں پر قوف کہہ کے قلب محمدی کی قسم، کہیں پر والضحیٰ کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنبرین زلفوں کی قسم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ والضحیٰ کی قسم، واللیل کہہ کے آپ کی زلفوں کی قسم، اللہ تبارک و تعالی نے لعمرک کہہ کے آپ کی عمر مبارک حیات اقدس کی قسم۔ مختلف قرآن کریم میں مواقع مقامات پر یہ باتیں دیکھی جا سکتی۔ وہیں پر فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی نسبت سے اس پورے شہر مکہ کی قسم، نہیں فرمایا صرف تیرے کوچے یا تیرے گھر کی قسم، نہیں فرمایا کہ صرف آپ کے کمرہ مبارک کی قسم کہ اس میں آپ رہتے ہیں، اللہ نے فرمایا پورے شہر مکہ کی قسم۔ کیوں؟ کیونکہ نسبت اس شہر کی مصطفیٰ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ اس شہر میں معاملات یہ ہیں کہ طواف برہنہ ہو کے کیا جا رہا ہے، 360 کے قریب بت بھی بیت اللہ کے اندر ہیں، شرک کا سب سے بڑا مرکز اس وقت عرب دنیا میں یہ بیت اللہ ہی تھا، سب برائیاں تھیں، لیکن اللہ نے فرمایا پھر بھی مجھے اس شہر کی قسم۔ کیوں؟ ان برائیوں کو دیکھو یا محبوب تیری نسبت کو دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس امت کو اللہ نے بہترین امت نہیں کہا، تو کون سی بات اعمالی ہے جو آپ نہیں کر رہے؟ قوم لوط کا عمل یہ قوم کرتی ہے، اس میں یہ معاملہ بھی ہے۔ ہر وہ قوم جو تباہ و برباد ہوئی، اللہ کے قہر اور غضب کا نشانہ بنی، ان کی تمام عادات و اطوار اس قوم میں پائے جاتے ہیں۔ یا اللہ اتنے معاملات ہیں، پھر بھی فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ نسبت مصطفیٰ ہے۔ مسئلے کی روح سمجھ لیجئے، جب بندہ مسئلے کی روح نہیں سمجھتا تو پھر وہ الجھاؤ میں الجھا رہتا ہے۔ ہمارے اکابرین نے یہ جو اپنی کتابوں میں، کتب عقائد میں، نصفی نے، تفتازانی نے، شیخ محقق نے تکمیل الایمان میں، بہار شریعت کے پہلے باب میں، یعنی جہاں بھی آپ دیکھیں گے انہوں نے کہا کہ ہم صحابہ کے معاملوں کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور رسول اللہ کے ہر صحابی کی عزت کرتے ہیں۔
کیونکہ ہم ان کے معاملوں پر محاکمہ کرنے کا نہ ہی حق رکھتے ہیں نہ ہی حیثیت رکھتے ہیں. وہ جانے، مصطفیٰ جانے، خدا جانے، ہم نے صرف یہ دیکھنا کہ جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں، جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے یہ ان کی معید میں جہاد کرنے کے لیے جاتے رہے ہیں، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ان کی نظروں نے اس چہرہ بطحا کا طواف کیا ہے. تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں ہی کو ترجیح دیتے ہیں، باقی معاملات کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے اور آخری خطبہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی حج کیا ہے جو 10 ہجری کا حج ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا. یہ خطبہ جو ہے یہ انسانی مزاج کو جھنجھوڑتا ہے اور ترجیحات کا تعین کرتا ہے. اے لوگوں، آج میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنا کام مکمل کر دیا اور دور جاہلیت کی رسموں کو کچل کے رکھ دیا. آج تم میں نسبی تعصب کو ختم کیا جا رہا ہے. کوئی سیاہ کسی سفید پر اور کوئی سفید کسی سیاہ پر فوقیت نہیں رکھتا. ہاں، اللہ کی بارگاہ میں وہی مقرب ہے جو صاحب تقویٰ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ جو صاحب تقویٰ ہے. اللہ کو اس بات سے کوئی معاملہ نہیں یا کوئی اس بات سے سروکار کہہ سکتے نہیں کہ تم کس خاندان سے ہو، تمہاری رنگت کیسی ہے، تمہاری عمر کیسی کتنی ہے. اللہ کی بارگاہ میں جو بات دیکھی جاتی ہے وہ تمہارا اندر کا کردار ہے، تمہارا دل ہے کتنا شفاف ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سن لو، آج ایک مسلمان کی عزت و آبرو میں دوسرے مسلمان پر حرام کر کے جا رہا. نہ وہ اس کی عزت آبرو کو اچھال سکتا ہے، نہ ہی وہ اس کی ذات کو ہدف نشانہ بنا سکتا ہے. آپ نے فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان زبان مصطفیٰ سے تعریف سنیے وہ ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. اگر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اتنا حق ہے کہ اپنی زبان اس کے خلاف نہ کھولے تو پھر رسول اللہ کے اصحاب کا ہم پر کتنا حق ہونا چاہیے؟ ہم ان پر کیسے زبان کھول سکتے ہیں؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اصولی بحث اور اصولی جو بات تھی نقطہ کو اب تک پہنچا دیا ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے کردار پر کیچڑ نہیں اچھال سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کعبہ فرما رہے ہیں. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک بیت اللہ کی شریف کی طرف تھی. آپ اس کا طواف کر رہے تھے اور اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کتنا طیب ہے، کتنا عزت والا مقام ہے اے بیت اللہ اللہ کی بارگاہ میں، لیکن بندہ مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے اللہ کی بارگاہ میں. یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث. ایک بندہ مومن کی حرمت اگر بیت اللہ سے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہے تو پھر اولیاء کی حرمت کہاں تک ہوگی اور رسول اللہ کے اصحاب کی حرمت کا کیا مقام ہوگا. یہ احادیث آپ کو دعوت فکر دیتی ہے کہ اپنی ترجیحات طے کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کیا بات، کیا فکر، کیا سبق لے کر گئے اسی سبق پر رہنا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس نے ایک نظر حالت ایمان میں دیکھ لیا، آپ کی صحبت پائی اور اسی حالت ایمان پر اس دنیا سے گیا، اس کو ہم صحابی بولتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نظر دیکھنا یہ اتنی ہی بڑی عبادت ہے کہ غوث، قطب، ابدال، نجبا، نقیب جتنے بھی اولیاء کے گروہ ہیں یہ عبادت کر کر بھی اس صحابی کے قدموں کی خاک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ اس نے چہرہ والضحیٰ بس ایک جھلک دیکھی اور وہ جھلک دیکھنا ہی اس کو غوثیت کبریٰ سے اوپر لے کر چلا. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف رسول اللہ نے خود فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے
کہ اویس میری امت میں وہ شخص ہے جس کی شفاعت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے جتنے جسم پر بال ہیں اللہ اتنے لوگوں کی شفاعت ان سے قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا وجہ کیا؟ اب وجہ یہ ترمذی کی میں نے حدیث پڑھ دی، اب میں سنن ترمذی کے بعد صحیح مسلم کی طرف آتا ہوں۔ صحیح مسلم میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک شخص ہے جس کے ہاتھ پر سفید برس کا نشان ہے، یعنی جس کو آپ خود بہری کہتے ہیں، ہاتھ کے اوپر سفید نشان ہے، وہ اتنا بڑا نشان ہے جتنا ایک سکہ ہوتا ہے، یعنی چھوٹا سا ایک نشان ان کے ہاتھ کے اوپر سکے کی طرح گول، اور تم میں سے جو کوئی بھی اس تک پہنچے تو اس سے جا کر میری امت کی دعائیں مغفرت کروائے۔ اچھا یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ تم میں کوئی بھی اویس کی طرف جائے تو اویس سے میری امت کے لیے دعائیں مغفرت کروائے۔ اس سے تین باتیں تو معلوم ہوئی کم از کم۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر قرآن و حدیث پڑھنا ہے آؤ اعلیٰ حضرت کے غلاموں کی طرف تمہیں بتائیں، رموز کھول کھول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کیا رہے گا۔ پہلی بات، اویس کرنی کا تعلق صحابہ سے نہیں ہے، تابعین کے ساتھ ہے، اور صحابہ افضل ہیں، تابعی صحابی کے نسبت افضل نہیں ہوتا، مفضول ہوتا ہے۔ تو صحابی کا درجہ زیادہ ہوتا ہے یا تابعی کا درجہ زیادہ ہوتا ہے؟ صحابی کا درجہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اویس کے پاس جاؤ، اویس کا تعلق اولیاء کاملین سے بھی ہے، سلسلہ عالیہ اویسیہ سیدنا اویس کرنی ہی کی طرف منتسب ہے، انہی کی طرف انتساب کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دی اویس کی طرف جاؤ، تو یہاں سے یہ بات بھی مستنبط ہوئی کہ سفر کر کر اللہ کے ولیوں کی طرف جانا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا حضرت اویس سے جا کر دعا کرو، کسی کی دعا کسی کو فائدہ نہ دے تو پھر رسول اللہ یہ کیوں فرماتے جا کر ان سے میری امت کے لیے دعا کرو؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ایصال ثواب کی اصل یہی ہوتی ہے کہ دعا کوئی کر رہا ہوتا ہے اس سے فائدہ دوسرے کو پہنچ رہا ہوتا ہے۔ آپ دعائی کرتے ہیں ہونے والے کے لیے، اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ اسی کو کہا جاتا ہے ہمارے گھر میں 40واں ہے یا برسی ہے تو اس محفل کا انعقاد کا مقصد میت کے لیے دعا کرنا ہوتا ہے یا اپنے عمل سے دوسرے فوت ہونے والے شخص کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے۔ تو حضرت اویس سے دعا کرو میری امت کے لیے، امت کو فائدہ پہنچنا نہیں تھا تو پھر رسول اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ جا کر اویس سے دعا کرو؟ اور تیسری بات جو انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ سیدنا اویس کرنی کو یہ مقام کیسے ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ والدہ کی خدمت کرنے والا ہے۔ تو ماں کی خدمت بھی انسان کو ولایت کی منزل پار کروا دیتی ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ میں نے جب یہ حدیث پڑھی تھی تو مجھے یاد پڑتا ہے میں نے اس میں سے 10 نکات نکالے تھے اور میں نے صرف آپ کے سامنے 3 پیش کیے۔ تو اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں، ان کو تابعین میں سب سے زیادہ خیر کے ساتھ موصوف کیا جاتا ہے۔ کوئی تابعی درجے میں اور مرتبے میں اویس کرنی تک نہیں پہنچتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تابعین میں سب سے زیادہ خیر والا فرمایا۔ تو اب مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو جس شخص نے ایک بار دیکھا ہے، صرف ایک بار دیکھا ہے، کئی اویس بھی ہوں تو اس کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچتے ہیں۔ اب صحابی کا مقام آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اویس کی فضیلت رضی اللہ تعالیٰ کی مقام مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں، ان سے اپنی امت کے لیے دعائیں مغفرت کروانے کا کہہ رہے ہیں، لیکن وہ شخص جس نے صرف ایک جھلک ذات مصطفیٰ کو دیکھا، اویس کرنی ساری زندگی کے مجاہدے اور ریاضت سے بھی اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اب یہ ہے شرف صحابی۔ صحابیت 1 سال کے لیے کسی کو ملی، 2 سال کے لیے ملی، 5 سال کے لیے ملی، اس میں صحابی کا کمال نہیں ہوتا، چہرہ کا دعا کا کمال ہوتا ہے کہ اس نے دیکھا ہے۔
اور چہرے کو دیکھنا حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنا بڑا کمال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا کہ لاکھوں بار کوئی بیت اللہ کو بھی دیکھے صرف ایک بار مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنے والے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سنت۔ تو جس نے ایک بار ذات مصطفیٰ کو دیکھا وہ صحابی حکیم الامت فرماتے ہیں جس نے بیت اللہ کو متعدد بار دیکھا وہ حاجی، کروڑوں حاجی بھی ایک صحابی کے درجے میں نہیں پہنچتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ والضحیٰ کی برکتیں ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا تو بہت بڑا کمال، اس سے بڑھ کر کمال یہ کہ رسول اللہ کسی کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لے، جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جڑ جائے، آپ کا خاندان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت داری کا تعلق ہو۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانچویں نسب میں جا کر، یعنی ان کے پردادا آگے ان کے والد یہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ایک ہو جاتا ہے، یہ عبد مناف پر جا کر ایک ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ یہ بھی پانچویں نسب پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر منتصب ہو جاتی ہیں، اسی طرف آپ کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ یعنی سیدنا معاویہ نانگے کی طرف سے بھی اور اپنے داد کے خاندان کی طرف سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت رکھتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان جو اسلام کے خلاف کسی وقت بہت سازشوں میں مصروف رہے، آپ کا شمار سرداران مکہ میں ہوتا تھا۔ ابو جہل اور ابو لہب کے بعد اگر مکہ کی سرزمین پر کسی کو سرداری کی کفار میں تو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فتح مکہ والے دن اسلام قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے اور 3 درخواستیں کی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری 3 خواہشیں ہیں اگر آپ پوری فرمائیں۔ پہلی خواہش، میں اسلام قبول کر چکا، میری بیٹی ام حبیبہ اپنے نکاح میں قبول فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قبول کی تمہاری خواہش۔ ام حبیبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئے۔ میری دوسری خواہش، میں نے اسلام کے خلاف بہت کام کیا، اب جب کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، مسلمان بن کر بھی ایسی ہی بہادری کی زندگی جینا چاہتا ہوں، مجھے لشکر پر سردار مقرر کر لیجئے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں آنکھیں یہ اسلام کے لیے قربان ہو گئی، ایک غزوہ طائف کے موقع پر اور ایک آنکھ آپ کی غزوہ حنین کے موقع پر۔ آپ دونوں آنکھوں سے نابینا ہو گئے تھے اور اپنے دونوں آنکھیں اسلام کے لیے قربان کی تھی۔ اور تیسری خواہش یہ ہے کہ میرے بیٹے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آپ ان کو اپنے ساتھ کاتب رکھیے تاکہ یہ آپ کے لیے کتابت کا کام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے وحی بھی لکھواتے تھے اور ان سے خط و کتابت بھی کرواتے تھے۔ تو یہ جو قرآن آپ تک پہنچا ہے، اس کتابت وحی کے شرف میں سیدنا معاویہ بھی شامل ہے۔ اب یہاں پر ایک بات ذہن نشین رہی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر مقرر کیا تھا شام کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2.5 سالہ دور حکومت آیا، وہ ختم ہوا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے جس میں گورنروں کا معیار انتہائی سخت رکھا گیا۔ گورنر وہ شخص بن سکتا ہے جو صاحب تقویٰ ہو، جس سے عوام مطمئن ہو، وہ اللہ رسول کی اطاعت کرے۔ تو ان تمام شرائط پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے اترتے تھے تو حضرت عمر نے ان کو گورنر شام مقرر کیا تھا۔ اور یہیں تک بس نہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کی سپر پاور جس کو آپ آج امریکہ سمجھتے ہیں سپر پاور ہے، اس وقت کی سپر پاور روم کے ساتھ جا کر آپ نے جنگ کی تھی اور روم کی کمر توڑ کے رکھ دی تھی آپ نے دوبیوں کی۔ اور آپ کے دور حکومت کے اندر گورنری کے اندر آپ فتوحات کرتے ہوئے جنوبی افریقہ اور قبرص تک جا پہنچے۔
یہود و نصارہ کو آپ نے دھول چٹائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ہزاروں لاکھوں مسلمان لوگوں کو اسلام میں آنے کا شرف عطا کیا۔ تو انہی ادوار میں اب وہ اختلاف جو بیان کیا جاتا ہے اس کو بھی میں ایک اچھے پیراہے میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدستور حضرت عمر فاروق کے دور میں گورنر شام رہے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا دور رہا تو آپ بدستور اسی منصب پر فائز رہے۔ اس کا مطلب ہے خلفائے راشدین آپ کی کارکردگی سے بالکل مطمئن تھے۔ یہ وہی خلفائے راشدین تھے جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میں اپنی سنت بھی لازم کر کر جا رہا ہوں اور میرے خلفائے راشدین کے فیصلے ماننا بھی تم پر لازم رہے گا، تم پر میری اطاعت بھی لازم ہے، میرے خلفائے راشدین کی اطاعت بھی لازم ہے۔ دوسرے خلیفہ راشد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کا تقرر رکھا، تیسرے خلیفہ راشد نے بھی ان کا تقرر بحال رکھا۔ اب دور ہے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا، اور یہ دور وہ دور تھا جب ابتدا میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت ایک بہت بڑا المیہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو اس بات کی پہلے سے خبر دی تھی کہ اے عثمان آپ کو شہید کیا جائے گا، آپ کی قمیض اتارنے کی کوشش کی جائے گی، اس سے مراد خلافت ہے، آپ خلافت نہ چھوڑیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادوار کے آخری ایام میں آپ کے خلاف بغاوت ہوئی اور چند لوگوں نے آپ کے گھر میں آ کر آپ کو شہید کیا، اور آپ کا خون مبارک قرآن کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اس لفظ کے اوپر جا کر آپ کے خون کی چھینٹیں پڑی جو آج بھی ترکی کے عجائب گھر کے اندر محفوظ رکھا گیا ہے۔ تو آپ قرآن کریم پڑھ رہے تھے جب آپ پر خنجروں کے وار کیے گئے، یہ شہادت ہوتی گئی تو صحابہ کرام نے بالاتفاق حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اپنا خلیفہ مقرر کر لیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت علی کو خط لکھا جاتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کیجیے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، کیونکہ حضرت عثمان قبیلہ بنو امیہ سے تھے اور میں بھی قبیلہ بنو امیہ سے، میں ان کے خون کا قصاص طلب کر رہا ہوں، ہمیں ان قاتلوں کو حوالے کر دیا جائے، اور اگر آپ قاتلوں کو حوالے کرنے میں تاخیر کریں گے تو ہم اس قتل میں آپ کی شرکت کو بھی سمجھیں گے۔ یہ وہ بنیادی نقطہ تھا جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ایک اختلاف کی صورتحال بنی۔ کچھ لوگ ایسے سرکش اور شیطان ہوتے ہیں جو ایسے موقعوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اسلام میں دراڑیں ڈالنے کے لیے ہر ممکنہ حد تک جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں یہ بات ڈالی، اس مسئلے میں یقیناً حضرت علی بھی شامل ہیں، آپ کو وہ بندے کبھی بھی حوالے نہیں کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی خلافت کی مسند پر بیٹھے تو آپ نے دیکھا کہ بہت بڑے بڑے فوجی جرنیل اس شہادت جنگ میں شامل ہیں، اگر اس وقت ان پر ہاتھ ڈالا جائے گا تو اسلامی سلطنت کا شیرازہ بکھر جائے گا اور فوج بغاوت کر دے گی۔ رہا حضرت علی کا اپنا کردار، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ نہج البلاغہ میں موجود ہیں کہ میں حضرت عثمان کی شہادت سے اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے۔ تو اس صورتحال میں حضرت علی کے لیے ان لوگوں پر ہاتھ ڈالنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ اسلامی سلطنت کا شیرازہ بکھرنا اور بغاوت کا ہو جانا یہ ممکنہ طور پر نظر آ رہا تھا۔ تو حضرت علی نے کچھ وقت مہلت طلب کی کہ ہمیں ان لوگوں پر ہاتھ ڈالنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، حکومت اپنے آپ کو پہلے مضبوط کرے گی، پھر ان کی بغاوت کو روکنے کے لیے ان پر ہاتھ ڈالا جائے گا۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے اصرار تھا کہ یہ معاملہ جلد از جلد سمیٹ دیا جائے۔ اسی اثنا میں صحابی رسول سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی، آپ حضرت عثمان غنی کی اہلیہ جن کا نام نائلہ تھا، ان کے ہاتھ کی کٹی ہوئی انگلیاں جو ان بلوائیوں نے، ان باغیوں نے جو حضرت عثمان پر حملہ کیا تو آپ نے اپنا ہاتھ آگے رکھا تو آپ کے ہاتھ کی چاروں انگلیاں کٹ گئی۔ حضرت نعمان بن بشیر انہی انگلیوں کو
حضرت عثمان کی خون آلود قمیض کے اندر باندھ کر حضرت معاویہ کے پاس لے گئے. یہ آپ کے قبیلے، آپ کے بھائی حضرت عثمان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہے، یہ ان کی اہلیت کی انجلیاں ہیں. یہ معاملہ دیکھ کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں بہت اشتیاق ہو گیا کہ حضرت عثمان کو اتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، ان کی اہلیہ کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا، اور انہوں نے قسم کھائی کہ ہم اپنی ازواج کے پاس نہیں جائیں گے جب تک ہم حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ نہیں لیں گے. یہ صورتحال بنتی جا رہی تھی، اور حضرت معاویہ نے اپنے گروہ کو، اپنی فوج کو منظم کرنا شروع کیا کہ ہم اس سے پہلے کہ وہ لوگ ہمارے اوپر گرفت پالیں اور ہم پر حملہ کریں، ہم ان پر پہلے حملہ کریں گے. اس صورتحال کے تحت دونوں صحابہ میں جنگ ہوئی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساس کا مطالبہ جلد کر رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صورتحال کو دیکھے ہوئے ایک حکمت عملی کے تحت چل رہے تھے. اہل سنت کا اس مسئلہ پر موقف بالکل واضح ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل حق پر تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی معاملہ ہوا، وہ یہی سمجھتے رہے کہ اس میں حضرت علی کسی نہ کسی طور پر شریک ہیں، ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہیں. حضرت علی اس معاملے سے بالکل بری تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کی عزت کا غور کرتے ہیں. ہمارا یہی موقف ہے. ہم ان کے آپسی معاملات کے اندر دخل اندازی نہیں کرتے. یہ جو سوشل میڈیا پر باتیں کی جاتی ہیں یہ انتہائی غیر معتبر باتیں ہیں. ان باتوں سے دور رہیے. صرف قرآن کریم کو دیکھیے. قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. رسول اللہ کے اصحاب جیسا ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ کو پہنچ جاؤ گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم صرف قرآن کو دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی. میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کو ہدف نہ بنانا، میرے صحابہ کی صرف تقریر کرنا. اکرم اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرنا، تعظیم کرنا. اور ایسوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کے مسئلوں کو کھول کر بیان کر رہے ہیں اور ایک کی ذات پر تنقید کر رہے ہیں یا دوسرے کی ذات پر تنقید کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے الفاظ نکلے، کھڑے ہو کر کہنا تمہارے اس شر کے اوپر اللہ کی لعنت. اچھا، زبان رسالت سے جس پر لعنت آ جائے، کوئی پیر فقیر کوئی ولی کوئی اس کی شفاعت کر سکتا ہے؟ خود بتائیے. زبان رسالت اور زبان بھی وہ جہاں سے وحی والی بات تھی، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. زبان رسالت نے لعنت کر دی ہو جس شخص پر، وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ قیامت کے دن میں فلاں کا دامن پکڑوں گا تو میری جان خلاصی ہو جائے گی. وہ پھر کہیں کا نہیں رہتا جس سے مصطفیٰ اپنا چہرہ پھیرتا. کوئی نبی ہو، کوئی صحابی ہو، کوئی بھی اس کی شفاعت نہیں کر سکتا. وہ قیامت کے دن در بدر پھرتا رہے گا. تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے جو پھر گیا. مشائخ نقشبندیہ میں سیدنا علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ، جو توکل شاہ بالغی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص ہیں، جنہوں نے سیرت رسول عربی کتاب لکھی، بڑی مشہور کتاب ہے. آپ نے کتاب لکھی ہے مشائخ نقشبند، تاریخ مشائخ نقشبند. تو تاریخ مشائخ نقشبند میں سیدنا مجدد علی افسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر خیر کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ مجدد علی افسانی نے جو مکتوبات لکھے ہیں، خطوط لکھے ہیں لوگوں کے نام پر، ان مکتوبات میں ایک مکتوب میں آپ نے کہا کہ ہم رسول اللہ کے ہر صحابی کی عزت کرتے ہیں اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں. اچھا، مجھے ایک بات بتائیے کہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا نام تو آپ نے سب نے سنا ہوگا. ولیوں میں ان کا مقام ایسے ہے جیسے ستاروں کے اندر چاند منفرد ہوتا ہے، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. تو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص میرے سلسلے میں داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا کر دیتا ہے. جتنا مرضی گناہ گار ہو، مرنے سے پہلے اس کو توبہ کی توفیق عطا کرے گا. وہ مرنے سے پہلے اپنے گناہ معاف کروا کے ہی جائے گا. غوث اعظم کی صحبت نہیں پائی، صرف غوث اعظم کے سلسلے میں داخل ہوا، اگرچہ 500 سال کے بعد داخل ہوا، 800 سال کے بعد داخل ہوا. تو جو غوث اعظم کے سلسلہ عالیہ قادریہ کے اندر داخل ہوا وہ توبہ کر کر مرے گا. یہ بات خود غوث اعظم نے فرمائی. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہا اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق نہیں دے گا. اگر اس سے زندگی میں کوئی معاملہ ہو بھی گیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مقام و مرتبے کے پیش نظر ان کا ہر معاملہ معاف فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، صحابیہ ہے، اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ اس کا بدکاری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حالت کیا ہے؟ اس نے کہا ولادت والا معاملہ ہونے والا ہے بچے کی۔ آپ نے فرمایا صبر کر، اس کو دودھ پلا، جب وہ تیرا دودھ چھوڑ دے پھر اس کو میرے پاس لایا جائے۔ وہ عورت حسب حکم بچے کو دودھ پلاتی ہے، بچہ دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس خاتون صحابی کو پھر لایا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرصہ 2 سال مکمل ہوئے، بچے نے دودھ چھوڑ دیا، اب یہ دوبارہ حاضر ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو سنسار کیا جائے، اس کو سنسار کیا جائے، اس کو پتھروں کے ساتھ مارا جائے تاحالی کہ یہ مر جائے۔ یہی اسلام کا حکم ہے۔ صحابہ کرام نے اس خاتون کو پتھروں کے ساتھ سنسار کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ خاتون دنیا سے رحلت کر گئی۔ صحابہ واپس آئے اور کہنے لگے ایک دوسرے سے، بری عورت تھی، بدکار تھی، یہ تھا وہ تھا، جب ایک انسان کا مزاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس توبہ پر دنیا سے گئی ہے کہ پورے مدینے پر تقسیم کر دو، اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توبہ ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ بھی سنی ہے، حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا، یہی گناہ ہوا۔ آپ نے فرمایا اس کا منہ سونگو، اس کا دہن سونگو، اس میں سے بدبو تو نہیں آ رہی شراب کی؟ شراب پی کے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے شراب نہیں پینا۔ دوسری طرف سے آ کر کہتے یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا، آپ نے چہرہ اقدس پھر پھیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پھر تیسری بار پھر گھوم کر آئے، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا۔ آپ نے فرمایا ان کو پکڑو اور سنسار کر دو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو پتھر مارنا شروع کیا، ان کو تکلیف ہوئی تو بھاگ پڑے، ریگستان تھا۔ ایک صحابی نے اونٹ کی بڑی ہڈی اٹھا کر ان کے سر پر ماری، جس سے وہ اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق صحابہ کرام کہنے لگے گناہگار تھا، برا تھا، یہ معاملہ کیوں اس نے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے اور آپ نے فرمایا میرے صحابی کے لیے خیر والی بات کرو، اللہ اس کی توبہ کو میری امت پر تقسیم کرے، ساری امت کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو وہ بڑے ہیں، ان کا معاملہ بھی بڑا ہے، حکمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام و مرتبہ کو بہت اونچا رکھا، تو ہے ہم ان کے کسی مسئلے پر گفتگو نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا نچوڑ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے خون رسول امام جعفر صادق سے فقہ پڑھا، آپ فرمایا کرتے تھے ہم رسول اللہ کے کسی صحابی کا ذکر نہیں کریں گے الا بالخیر، ہم رسول اللہ کے صحابی کے لیے صرف خیر ہی کی بات کریں گے، اچھی بات کریں گے، نہیں تو بات نہیں کریں گے۔ امام جعفر صادق ہی کا قول ہے کہ آل فاطمہ اس بات پر متفق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور بالخصوص ابو بکر عمر کے لیے خیر کی علاوہ زبان سے بات نہیں نکالے گی، تو زبان سے خیر کی بات کہنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ حادیا مہدیا واہدی بہ، یا اللہ معاویہ کو ہدایت والا، ہدایت دینے والا بنا دے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو کہیں نہیں قبول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا قبول ہے، کیونکہ ہر نبی مستجاب الدعوات ہے، نبی مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ ہر دعا پوری فرماتے ہیں۔ المعاویہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تجھے حکومت دی جائے تو عدل کے ساتھ کرنا۔ کہتے ہیں مجھے اس دن یقین ہو گیا تھا کہ مجھے حکومت ملے گی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اہم کارناموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کے اہم کارناموں میں سب سے اہم کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے اس بحری جہاد کا حصہ بنے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی، میری امت میں جو پہلا لشکر قسطنطنیہ کی طرف حملہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا، اس لشکر میں سیدنا معاویہ شامل تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔
اور دوسری حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عمومی صحابہ کرام کے فضائل بیان کیے ان میں بھی سیدہ معاویہ شامل ہیں کہ میری امت میں ایک وقت آئے گا اور کہا جائے گا کہ کوئی ہے ایسا کہ جس نے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا تو ایک کہنے والا کہے گا ہاں میں ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی برکت سے کہ اس نے مجھے دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ پورے گروہ کو فتح عطا فرما دے گا۔ پھر صحابی کے مقام کو آپ نے یہیں پر نہیں چھوڑا، آپ نے فرمایا پھر وقت آئے گا، یہ بھی صحیح مسلم میں ہے، پھر وقت آئے گا پوچھا جائے گا تم میں کوئی ہے جس نے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا، تو کہا جائے گا نہیں اب کوئی نہیں ہے۔ پھر پوچھا جائے گا اچھا تم میں کوئی ہے جس نے مصطفیٰ کو دیکھنے والے کو دیکھا، تو کچھ کہیں کہ ہاں ہم ہیں، آپ نے فرمایا اللہ ان کی برکت سے اس پورے قبیلے کو، اس پورے لشکر کو فتح عطا فرما دے گا۔ آپ نے فرمایا طوبی لمن رعانی، خوشخبری ہے، جنت ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھ مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا۔ تو چہرہ کا دیکھنا کوئی چھوٹی بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتحیہ والسلام، آپ کے چہرے کو جس نے حالت ایمان میں دیکھا وہ صحابی ہے، ہمارے سر آنکھوں پر ہے، ہم ان کے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ہمیں محاکمے کا نہ ہی شریعت نے حق دیا ہے نہ ہی ہماری حیثیت ہے۔ جس شخص کو محاکمہ کرنے کا شوق ہو چیف جسٹس بننے کا، تو پہلے اپنے قد کو دیکھے میں ہوں کیا، میری حیثیت کیا ہے، میری اوقات کیا ہے، مجھے تو نماز کے مسئلے نہیں آتے، میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جنہوں نے طواف کعبہ بھی رسول اللہ کی معین کے اندر کیا ہے۔ مرنے پر لوگ آ جاتے ہیں عاشقان رسول، یا رسول اللہ ایک بار دیدار تو کروائیے، میں سمجھوں گا میری پوری زندگی کا مقصد حل ہو گیا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے بہت ہی عاشقان رسول کو نعتیں سن کر روتے دیکھا، اور شعر پڑھا جاتا ہے کہ ایک بار تشریف لے آئیے، میرے گھر تشریف لے آئیے، میں سمجھوں گا میری زندگی پار لگ گئی، بس ایک بار آپ دکھا تو دیجیے چہرہ۔ تو جنہوں نے ہزاروں بار دیکھا ان کا حیا نہیں کیا جاتا، جنہوں نے ہزاروں بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے تھے، وہ رسول اللہ کو دیکھتے تھے، اس سے بڑھ کر اہل اسلام، اہل ایمان کے اندر کوئی شرف نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعظیم کریں، رسول اللہ کی نسبتوں کی بھی تعظیم کریں۔ آخری بات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات کرتا چلوں۔ امام مالک ان شخصیات میں ہیں جو فرماتے ہیں کہ میں نے ہر رات ذات مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے۔ اب ایسے لوگوں کو دین سکھانے کی ضرورت ہے؟ ان کا دین کتنا کمال کا دین تھا کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رات اپنا دیدار کروایا، کوئی چھوٹا شخص ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور بالخصوص شفا شریف میں ہیں، بالخصوص سیدنا معاویہ ہوں، سیدنا عمر بن العاص ہوں، یا دیگر صحابہ ہوں، ان کے لیے کوئی شخص ہلکی بات کرتا ہے تو جان اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ نے جو وصف سورہ حشر میں بیان فرمایا، مسلمان وہ ہیں جو اپنے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ ہم سے پہلوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے دلوں میں ان کے لیے کینہ نہ رکھنا۔ یہ مسلمانوں کی دعا ہے جو سورہ حشر میں اللہ نے نقل فرمائی، جس کے دل میں پہلوں کے لیے کینہ آ گیا پھر وہ مسلمان نہیں رہتا۔ تو ہم پہلوں کے لیے کینے سے پاک ہونے کی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں میں غل نہ رکھنا، پہلوں کے لیے غل نہ رکھنا، یا اللہ ہمیں اس حال میں اس دنیا سے اٹھانا، ہم صحابہ کی بھی عزت کرنے والے ہوں، سیدہ پاک کی بھی عزت کرنے والے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر ولی کی بھی عزت کرنے والے ہوں۔ تو یہ دعا ضرور پڑھا کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔